کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے اسلامی جمہوریہ کے قیام کی طرف پیش قدمی، یہ چیپٹر ہے، اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے قرارداد مقاصد اور اس کے علاوہ نفاذ اسلام کے لیے کی جانے والی کوششیں۔ ان دو ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے، تو چلیے اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ کے قیام کی طرف پیش رفت۔ قیام پاکستان کے بعد ہی 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں معمولی اور مناسب ترامیم کے بعد اس کو عارضی طور پر عبوری آئین کے طور پر ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ عبوری آئین کیا ہوتا ہے؟ عبوری آئین وقتی آئین کو کہا جاتا ہے، یعنی جب تک کہ آئین تیار نہیں ہوتا تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں ہی کچھ ترامیم تبدیلیاں کر کے اس کو نافذ کر دیا گیا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کے قیام پاکستان کے بعد اس خطے میں اسلامی نظام حیات کو زندگی کے ہر شعبے میں رائج کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا، کیونکہ تحریک پاکستان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور زندگی کے میں ہم اپنی زندگی اسلامی نظام حیات کے مطابق گزار سکیں اور ہر شعبے میں ہم اسلام کو رائج کر سکیں۔ تو اس مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قرارداد مقاصد پیش کیے گئے۔ پاکستان کے عوام بھی اس ملک کے لیے ایک ایسا ہی دستور آئین چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ دستور جو ہے دستور سازی کا عمل میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں منتخب ہو گئے جو لا دینی نظام کے حامی تھے، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین کو اہمیت دی جائے یا دین کے مطابق آئین کو بنایا جائے۔ قائد اعظم نے پہلی بار یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کے مستقبل کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہوگا۔ علماء میں مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، مولانا مودودی ہیں، انہوں نے اسلامی نظام کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ اسلامی نظام کے لیے ایک بڑی تحریک کھڑی ہو گئی۔ اس تحریک نے اسلام دشمن سیاستدانوں کو ناکام بنا دیا۔ عوام کے جذبے اور اس کے مطالبے کو دیکھ کر 12 مارچ 1949 کو وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قرارداد دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کر دی اور اس مقاصد کا تعین کر دیا جس کے تحت ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، اور آئین کے مقاصد کا بھی تعین کر دیا، اور اس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے، جس کے اہم نکات درجہ ذیل ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے اللہ کی حاکمیت۔ پوری کائنات کی حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاکمیت کا اختیار پاکستان کے باشندوں کے پاس ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے اختیارات کو بروئے کار لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تم سے مراد یہ ہے کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ اگر کوئی بندہ یا کوئی نمائندہ الیکٹ ہوتا ہے صدر کے عہدے پر، وزیر اعظم کے عہدے پر یا کسی بھی عہدے پر، اور اس کو جو بھی اختیارات ملتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت دیے جاتے ہیں، اور اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کو انہی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرے جس کو قرآن اور سنت نے بیان کیا ہے، اور اس کے متعلق اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے نیابت۔ ریاست اپنے اقتدار کو عوام کے نمائندوں کے ذریعے بروئے کار لائے گی، یعنی نیابت ہوتا ہے خلیفہ، یعنی کہ جو ہے عوام اپنے نمائندوں کو خود چنے گی اور اس کے ذریعے ہی تمام نظام کو آگے چلایا جائے گا۔ اسلامی اصولوں کی پیروی یا اسلامی زندگی کا فروغ ہے۔ جمہوریت، مساوات اور عدل اور اسلامی تصورات کو نافذ کیا جائے، اور مسلمان کو اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ اگلا پوائنٹ ہے اقلیتوں کا اسلامی زندگی کا فروغ۔ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں، اور اپنی اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور اسلامی جو ہے اسلامی تعلیمات ان کو فروغ حاصل ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے اقلیتوں کا تحفظ۔ اقلیتوں کے جائز مفادات اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، انہیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے اور اپنی ثقافت کو فروغ دینے کی مکمل طور پر آزادی ہو۔ اقلیت کسی بھی ملک میں موجود ہوں، اقلیت سے مراد جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں عیسائی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے کوئی بھی ہو جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہو، ان کو اپنے مذہب کے مطابق جو ہے مذہبی آزادی دی جائے، اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے، ان کو عبادات کرنے کا پورا حق حاصل ہو۔
نمبر 6 ہے بنیادی حقوق کا تحفظ، تمام شہری کو مساوی اور بنیادی حقوق مہیا کیے جائیں، مثلاً آزادی ہے، مساوات ہے، ملکیت ہے، اظہار رائے ہے، عقیدہ، عبادت، انجمن سازی کے حقوق ہیں اور کسی بھی شہری کو اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے، یعنی تمام لوگ جو ہیں قانون کی نظر میں برابر ہیں، تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں، ان کو مساوی حقوق حاصل ہے اور ان کو جو ہے کسی قسم کا کچھ امتیاز حاصل نہیں ہے، ان کو انجمن سازی یعنی کہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کے حق سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا پوائنٹ ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد میں پہلی بار پاکستان نے اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ اس کا مقصد اسلامی نظام حکومت کا قیام ہے، یعنی اس کا قرارداد مقاصد کا پیش کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے۔ نمبر 2 ہے نظریہ پاکستان کو پاکستان تسلیم کیا جائے۔ قرارداد مقاصد کی شکل میں نظریہ پاکستان کی آئین سازی کی بنیادی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، یعنی اس میں تسلیم کر لیا گیا کہ ہمارا جو تحریک پاکستان کا مقصد ہی نمبر 3 پوائنٹ ہے، یہ قرارداد قومی اتفاق رائے کا مظہر تھی اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل تھے، یعنی تمام جو ہے وہ فرقوں کے جو ہے علماء نے اتفاق رائے سے اسے قبول کیا تھا کہ ملک کا آئین ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ابتدائیہ جو ہے وہ آئین کے قابل نفاذ حصہ نہیں، لیکن ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے 1985 میں قرارداد مقاصد کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا تھا، یعنی اس جتنے بھی آئین بنے ہیں تینوں آئین میں جو ہے 1962، 73 اور 56 کے آئین میں جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر شامل کیا گیا اور یہ تسلیم کیا گیا کہ اس کو جو ہے آئین کا حصہ بنایا جائے گا۔ نیکسٹ ہے نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ نظام اسلام کی تحریک۔ قیام پاکستان کی تحریک میں مسلم لیگ نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کیا جائے گا، لہذا قیام پاکستان کے فوراً بعد عوام نے حکومت سے مطالبہ شروع کیا تھا کہ اسلامی آئین کو نافذ کیا جائے۔ علماء کے 22 نکات۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے متحد ہو کر آئین سازی سے متعلق بنیادی اصولوں کو 22 نکات کی صورت میں پیش کیا کہ ان 22 نکات کی روشنی میں آئین کو بنایا جائے۔ قرارداد مقاصد۔ عوام کے مطالبے سے مجبور ہو کر حکومت نے 1949 کی آئین ساز اسمبلی کے سامنے ایک قرارداد پیش کی جس میں واضح کیا گیا کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور پاکستان میں جمہوریت، مساوات، معاشرتی انصاف اور اسلامی اصولوں پر مبنی نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ اسلام اور دستور سازی۔ 1956، 62 اور 73 میں بننے والے تینوں دساتیر میں قرارداد مقاصد کو پیش لفظ کے طور پر شامل کیا گیا۔ 1985 میں 8ویں ترمیم کے تحت پہلی بار قرارداد مقاصد کو دستور کا باقاعدہ قابل نفاذ حصہ بنا دیا گیا۔ پاکستان کے تمام دساتیر میں مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار پایا اور سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا ضروری ٹھہرایا گیا۔ اسلام کی تشریح و تعبیر کے لیے اسلامی مشاورتی کونسل جیسے ادارے قائم کیے گئے، یعنی تینوں دستور میں، تینوں آئین میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا اور ترمیم کے ذریعے یہ بل پاس کیا گیا کہ جو ہے اس قرارداد مقاصد کے بغیر کوئی بھی آئین بنایا نہیں جا سکتا۔ تحریک نظام مصطفیٰ۔ 1977 میں نظام مصطفیٰ کے تحت یہ بات ثابت کر دی گئی کہ پاکستان کے عوام نفاذ اسلام کے سلسلے میں اپنی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ اس جذبے کو دیکھ کر 1977 میں برسر اقتدار آنے والی ماشاء اللہ حکومت نے اسلامی نظام حکومت کے نفاذ کے لیے مثبت اقدامات کیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔